والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا نام سید خرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل توحید خالص بنائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے اور رافضی چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزریں جس میں ایک بی بی لیلہ بطول، جو کہ میں نہیں جانتا کس فرقے سے اس کا تعلق ہے، بھلے وہ بریلوی ہے یا جو بھی ہے، تو اس بچی نے، اس بی بی نے اس انجینئر محمد علی مرزا کی، جسے کہتے ہیں نا، ناک میں دم کر دیا۔ تو میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اس بچی کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اس بی بی کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کی باقاعدہ طور پہ قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہے، چونکہ یہ میرے پاس بھی اویلیبل ہیں ویڈیوز، ٹھیک ہے، اور کیونکہ میں نے ابھی تک اس لیے پوسٹ نہیں کی کیونکہ زیادہ تر نیچے جو جواب دینے والے ہیں انہوں نے تو ایسی ویڈیوز پہ یعنی کہ کوئی پازیٹیو میسج جواب نہیں دیا جو کہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپوز کی، ٹھیک ہے، اور ان ویڈیوز میں باقاعدہ طور پہ یعنی کہ اس کی قرآن پڑھنے میں اتنی غلطیاں، اور اس نے اتنی ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہے شارٹس میں بھی، دوسری بھی، کہ انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے بہت سارے اس کے یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا عربک ورڈز جو یہ بولتا ہے اس کی ٹرانسلیشن باقاعدہ طور پہ بتائی ہوئی ہے، اس کے معاملات جو ہوئے ہیں، جو بھی یعنی کہ یہ غلطیاں کرتا ہے، جو بھی جھوٹے واقعات سناتا ہے، کبھی کوئی حدیث کی بات کرتا ہے۔ خیر حدیث پہ اتنی ویڈیوز نہیں ہیں اس بچی کی، اس بی بی کی، لیکن یقین کریں میں اتنا یعنی کہ میں حیران ہوا ہوں کہ اس بی بی نے اس انجینئر محمد علی مرزا کی ناک میں دم کر دی ہے۔ میں بھی آپ کو اس کی ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں نیچے۔ اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو۔ اچھا مرزا صاحب، تو 14ویں 15ویں صدی کے کسی بھی عالم کو رضی اللہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنے والی بات ہوگی۔ تو پھر آپ نے تو کسی عالم کو رضی اللہ نہیں بولا ہوگا نا، آپ تھوک چاٹ مرزا تھوڑی نا۔ دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام، المتوفى 1999 عیسوی، اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں پاک کی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین صاحب، اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور ثاقب اکبر صاحب، اور مولانا اسحاق صاحب، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین، ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین۔ ہیں آپ تو تھوک چاٹ مرزا نکلے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سامعین کا بھی باشعور ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سامعین جاہل ہونا تو آپ جیسے لوگوں کو بھی عالم بنا کر قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ 3 چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک۔ نہ مرزا صاحب، دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، ایسے تو نہیں یقین کروں گی آپ پر۔ علمی گوگلیوں کے ابو سے پوچھوں گی، ان کے ابو بھلا کون ہے؟ ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ دیکھ لیا نا، آپ کے سارے دعوے ہمیں یاد ہے کہ علماء کو عربی نہیں آتی، فلاں کو عربی نہیں آتی، عربی تو میں نے سیکھی ہوئی ہے، مجھے تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے دعووں کے ساتھ انسان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ انگلیوں سے لے کر کف تک کو رسغ نہیں کہتے۔ یہ جوائنٹ مرزا صاحب، آپ کی تو انگلش لینگویج فیوریٹ ہے، اس جوڑ کو کہتے ہیں رسغ۔ روایت تو نقل کی نا، اور ایک سوال میرے جیسے جو کھار دماغ بندے ان کے لیے چھوڑ دیا رہے، لبو فلاں کیڑا ہے، میں فلانا لب لیا۔ اچھا، پر مرزا صاحب یہ دماغ کی تو سمجھ آ گیا کہ کیا چیز ہے، پر یہ خر کیا ہے؟ ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ بھول جاتی ہوں میں۔ کھوتا، خر، کھوتا، دماغ، یہ آپ لوگ ان دونوں لفظوں کو ملا کے دیکھو تو صحیح، کیا مطلب نکلتا ہے؟ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی، اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ مولا علی نے خوارج
جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. مرزا صاحب یہ جو آپ نے 22 سیکنڈ میں 4 جھوٹ بولے ہیں نا، ان کا آپ نے ہمیں ریفرنس بھی دینا ہے. اور یہ جو مرزا صاحب کے ننھے منھے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ لوگ بھی اپنے ٹیچر کی طرف رجوع کریں کہ ٹیچر صاحب یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کا ریفرنس ایٹ لیسٹ ہمیں تو دینا. اور آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے 100% یقین ہے کہ ان لوگوں نے نہ ریفرنس دینا ہے اور نہ مرزا صاحب کو جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ قرآن و سنت والے علمی کتابی نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں اندھے مقلد. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. مرزا صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں جا کے دیکھیں قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا اور شیطان کا نام کتنی دفعہ ہے. اور یہ جو علمی کتابی اسٹوڈنٹس بنے پھرتے ہیں نا، یہ لوگ بھی جا کے اپنے گوگل ابو سے پوچھ لیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا اور شیطان کا نام کتنی دفعہ آیا. کیونکہ 136 مرتبہ صرف حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے. آپ تو تمام انبیاء کو ملا کے بات کر رہے تھے. اب آپ ایسا کریں کہ شیطان کا نام صرف 100 مرتبہ نکال کے دکھا دیں. اگر آپ لوگ واقعی حق کا ساتھ دینے والے ہیں نا تو پھر کریں اسے شیئر کہ آپ کے ٹیچر نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کے متعلق جھوٹ بولا ہے، یا پھر مان جائیں کہ آپ لوگ اندھے مقلد ہیں. ما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. جعل اللہ نہیں ہے، وما جعلہ اللہ. جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے. جی ویسے بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یہ کورس لے رہے ہیں کہ تجوید میں ایک رول یہ بھی ہے، قرآن میں ایک لفظ بھی کم کر دیا جائے یا اسے بڑھا دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. شاید مرزا صاحب سے یہ والا رول مس ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کو کہا کرتی تھی کہ قاری صاحب سے چھٹیاں نہ کرے. اس میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ ایک مرد کے اندر تو کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے لیے کئی مرد نہیں ہو سکتے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرد بنا دے اور اسے عورت دے دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ رول ٹوٹنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رول ہے. ہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کا خاوند بنا دے. اگر آپ کی بیوی نے یہ زیر لگا دی کہ اے میری زنانی بن کے رہے. ہاں اچھا پر مرزا صاحب ایک بات تو بتائیں، یہ عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کا رول ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن یہ جنس کی تبدیلی کا جائز ہے، یہ اللہ کا رول نہیں ہے. نہیں اگر جائز ہے تو کسی حدیث یا آیت سے ثابت کرے نا کہ یہ جنس کی تبدیلی جائز ہے. یہ جس ایجنڈا کے تخت آپ آئے ہیں نا، آپ کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں، یا پھر آپ نے جان بوجھ کر وہ باتیں کرنا سٹارٹ کر دی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں. مرزا صاحب کا علمی لیول تو آپ کو معلوم پڑ ہی گیا، جو میری آنے والی ویڈیوز میں مزید پتہ چلتا ہی رہے گا. ان لوگوں کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے، ڈٹائی سے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، فرقہ. اگلا بندہ انہیں کہے کہ اہل سنت وال جماعت تو حق جماعت ہے، نہیں جی فرقہ. تو مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو مرزا صاحب نے اپنی ہر ویڈیو میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دیا ہوتا ہے ahlsunnatpak.com، تو یہ کیا ان کے ابو کا نام ہے؟ نہیں پوچھیے گا تو صحیح نا کہ یہ کیا آپ کے ابو کا نام ہے. اسی طرح جن کتابوں کے حدیث یہ ریفر کرتے ہیں، وہ صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، جامع ترمذی ہو، سنن ابی داؤد ہو، ان کتابوں کے رائٹر وہ امام کیا تھے؟ عقل میں بات آئی ہے کہ نہیں؟ جواب آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ویلے کی بک بک لگائی ہوئی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح قادیانیوں کو علماء نے ٹھڈا مار کے اسلام سے نکالا ہے نا، اسی طرح علماء نے مرزا صاحب کو ٹھڈا مار کے اہل سنت وال جماعت سے نکالا ہے. تو اب یہ ہے بکھلائے ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، اسی لیے تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے، خود جا کے دیکھ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتْبَعُوهُ. مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اچھا پر مرزا صاحب ان 5.5 لاکھ لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا
باقاعدہ طور پر اس نے دکھایا کہ جی مجھ سے اتنا تنگ ہے کہ مجھے نیچے کمنٹس بھی کیے ہیں اس نے. اور پھر ایک کوئی اپنا شاگرد وہ جاہل سا ہے, ایک میں نے دیکھا, اس کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں, میں اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, میں نیچے اس کا نام بھی ڈال دوں گا, اس کی تصویر بھی ڈال دوں گا تھمبنیل میں. وہ باقاعدہ طور پہ اس کو یعنی کہ اسائن کیا کہ بھائی اس کے خلاف ویڈیوز بناؤ اور اس کا یہ کرو, یہ تو میرا سر لے گئی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس بی بی نے واقعی میں انجینئر محمد علی مرزا, ویسے انجینئر محمد علی مرزا, اب میں تمہیں کیا کہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ تیرا سر لے گئی ہے, وہ بولے جس بھی فرقے سے ہو, کہ تو اس سے اتنا تنگ آ گیا کہ تو نے اپنا ایک شاگرد جو ہے اس کے پیچھے لگا دیا ہے. اور وہ شاگرد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو پتا اس کو کچھ نہیں ہے, وہ صرف بدتمیزیاں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ نا, اس عورت کے ساتھ سارا کچھ بھول کے اس کو صرف مخالفت برائے مخالفت چل رہی ہے. بھائی وہ جو بی بی ہے جو ویڈیوز بنا رہی ہے, یار آپ اس کی بات تو سنیں, وہ بات تو صحیح کر رہی ہے, وہ تو آپ کی تجوید صحیح کروا رہی ہے, وہ تو آپ کا صرف اور نحو صحیح کرا رہی ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں مطلب نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو فرعون بنا رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, میں نے 1.5 گھنٹے میں یہ کر دیا, میرے 5 لاکھ فالوورز ہیں, جو میں قرآن کی خود آپ کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ آپ کی غلطیاں نکال رہی ہے, آپ کی چیزیں بتا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ایون کہ آپ کئی جگہوں پہ لوگ تو نیچے میسیج میں نے کمنٹس بھی پڑھے, لوگ سلپ آف ٹنگ, بھائی کاہے کا سلپ آف ٹنگ, ہر وقت مرزا صاحب کی جو ہوتی ہے زبان پھسل جاتی ہے, ہر وقت مرزا صاحب کی زبان پھسل جاتی ہے. بھائی زبان کو تالا لگائیں یا زبان کو کنٹرول کریں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں بڑا حیران ہوا, نمرود تھا نا, نمرود, تو اس کی ناک کے اندر نا مچھر گھس گیا تھا اور اس نے اس کا جینا حرام کر دیا, تو سر پہ جوتیاں مرواتا تھا. تو انجینئر مرزا کی طرف دیکھ کے نا مجھے باقاعدہ طور پہ اس پہ ترس آتا ہے کہ میں تو ویڈیو ایکسپوز کر رہا ہوں, وہ صرف عربیوں کی غلطیاں نکال کے اس کا جینا حرام کر دیا اس لڑکی نے. اور اس کا جینا حرام کیا کہ وہ باقاعدہ دکھا رہی ہے کہ اس کی جھوٹی آئی ڈیز بنا کے اس پہ پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں تھریڈ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہی کچھ کر سکتے ہیں. تو بیٹا آپ جو کر رہی ہیں یہی کچھ کر سکتے ہیں, یہ اس سے زیادہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس علمی کتابی والی تو کہانی ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو ایک طرف سے اپریشیٹ کروں گا کہ آپ جو ہے یعنی کہ اس دجالی فتنے جس کا نام مرزا جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے, اس کو آپ ایکسپوز کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں استقامت دے اور صحیح دین کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, میں نے آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھی, نہ مجھے کوئی آئیڈیا, لیکن جو تھوڑا سا آئیڈیا لگتا ہے وہ آپ بریلوی فرقے سے, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لائے اور ان فرقات سے پاک کرے. میری آپ کے لیے دعا ہے, کیونکہ آپ نے کام اچھا شروع کیا ہے, لیکن آپ کی جو پیچھے سے بیس ہے وہ بریلویزم پہ ہے. ٹھیک ہے, بریلویزم بیسکلی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مشرکانہ عقائد رکھنے والا جو ہے یعنی کہ فرقہ ہے. تو برحال انجینئر کے حوالے سے آپ جو کام کر رہی ہیں بڑا بہترین کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی عربی آپ نے ایکسپوز کر دی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا قرآن پڑھنا ایکسپوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ میں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی, مجھے بڑا ہنسی آئی کہ تھوک چارٹ ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کی. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اسی طرح کی ملتے ہیں جس طرح کی مرزا زبان یوز کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کی زبان یوز کرتی ہے. تو تھوک چارٹ نام رکھا اس نے مرزا کا. تو مرزا صاحب کمال ہیں, آپ کو تھوک چارٹ یعنی کہ آپ کی نئی جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے وہ ہے, آپ کا نیا نام اس نے ڈال دیا تھوک چارٹ. تو خیر, اللہ عز و جل ہم سب کو دین میں استقامت دے اور یہ جو بچی ہے اس کو صحیح دین کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی دے اور صحیح دین کی طرف راغب کرے. اور ایک دجالی فتنے کے حوالے سے تو یہ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ فرقہ واریت سے باہر نکلے. میری اس کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں. اور لیکن جو انجینئر کے لیے یہ کام کر رہی ہے, جو انجینئر کے حوالے سے یہ کام کر رہی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بچی کو, کیونکہ اس نے جینا حرام کر دیا. اور یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی پتہ نہیں نمرود کی طرح اپنے سر پہ یہ جوتیاں مروائے. ٹھیک ہے نا. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.